سونیا ہمیں بھی بتائیے گا نا، تیسرا شخص وہ کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ شفاعت نہیں کروائیں گے، جس کا آپ سفارشی نہیں بنیں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، تیسرا شخص وہ ہے جس کی قیامت کے دن میں شفاعت نہیں کرواؤں گا، قیامت کے دن جس کا میں سفارشی نہیں بنوں گا۔ جوانوں، میرے بھائیوں، خدا را ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ جملے تو میرے رسول کریم کے ہیں، لیکن بول کر تو میں بتا رہا ہوں، یہ جملے میرے رسول پاک کے ہیں، میں تو صرف آپ کو بول کر ہی بتا رہا ہوں۔ یہ تو میری نبی کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، کیونکہ جوانوں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، تارے زمین پہ آ سکتے ہیں، چاند زمین پہ آ سکتا ہے، سورج زمین پہ آ سکتا ہے، لیکن میرے کریم نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کا جوانوں نظام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن میرے کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، تیسرا شخص وہ ہے جس کی قیامت کے دن میں سفارش نہیں کروں گا، قیامت کے دن جس کا میں سفارشی نہیں بنوں گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گیا، اس طرح کے شخص کی قیامت کے دن میں شفاعت ہرگز نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کی شفاعت میں کبھی بھی نہیں کروں گا، میں کبھی بھی نہیں دیکھوں گا، ان کا سفارشی قیامت کے دن میں کبھی بھی نہیں بنوں گا، ہرگز نہیں بنوں گا۔ صحابہ، قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کا سفارشی میں کبھی بھی نہیں بنوں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو دکھ دیا کرتے تھے، اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے والدین کو دکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ، قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ آج برا باپ ہو گیا، آج باپ کی کمر جھک گئی، آج باپ سے چلا بھی نہیں جاتا، باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹا جوان ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، منتیں کرتا ہے بڑا باپ، بیٹا میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو صرف تجھ سے ایک میٹھا بول مانگتا ہوں، میں تجھ سے صرف ایک میٹھا بول مانگتا ہوں بیٹا، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا بیٹا، تو مجھے بس میٹھے بول سے بلا ہی لیا کر۔ آج باپ کی ساری زندگی ہی گزر گئی بیٹے کی زندگی بناتے بناتے، آج باپ کی کمر جھک گئی اپنے بیٹے کی زندگی بناتے بناتے، آج بیٹے کا پیٹ بھرتے بھرتے، آج بیٹے کی حسرتوں کو پورا کرتے کرتے باپ کی کمر جھک گئی، آج بیٹے کی کمر سیدھے کرتے کرتے، بیٹے کو سیدھا کرتے کرتے باپ کی آج کمر جھک گئی، لیکن وہی جوان بیٹا اپنے باپ کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ وہی باپ جس نے دن رات محنت کی ہوتی ہے، اپنی جوان بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا، کوئی کام کر لے گا، بیٹے کی زندگی بدل جائے گی اور میں بھی سکون سے رہ سکوں گا۔ ساری زندگی اسی بیٹے کے لیے میں نے محنتیں کی تھی، آج بیٹے کی محنت کا پھل کھانے کا وقت آیا تو اسی بیٹے نے باپ سے منہ پھیر لیا، ماں کو نہیں بلاتا، ہر کسی کو بلاتا ہے، ہر کسی کے آگے عزت سے پیش آتا ہے، لیکن والدین کے آگے عزت سے پیش نہیں آتا۔ آج بیٹا
یورپ میں بیٹھا ہے، اپنے بیوی بچوں سے تو بات کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے بڑے والد سے نہیں کرتا۔ آج بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہے، آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، اپنے بیوی بچوں سے تو بات کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تو بات کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے تو بات کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنے بڑے والد سے بات نہیں کرتا، اپنے بڑے والد کو نہیں بلاتا۔ یہ وہی بیٹا ہے جب چھوٹا ہوا کرتا تھا باپ اس کی ساری حسرتیں پوری کیا کرتا تھا۔ یہ وہی بیٹا ہے جب بڑا باپ کام پہ گیا ہوتا تھا، جب پیچھے سے یہ خبر آتی تھی کہ آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا ہے، جلدی ہسپتال آ جاؤ، جلدی ہاسپٹل آ جاؤ، وہی بڑا باپ کام سے فوراً، ڈیوٹی سے فوراً اپنی ڈیوٹی کو وہیں پہ چھوڑ دیتا، اپنے بیٹے کے لیے باہر ہسپتال چلے جاتا، باہر اپنے بچے کے لیے ہاسپٹل چلا جاتا۔ لیکن آج وہی جوان بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہے، لیکن اپنے بڑے باپ کو نہیں بلاتا، اپنے بڑے باپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ بڑا باپ ساری زندگی پکارتا رہا، کہا بیٹا میں کچھ نہیں مانگتا، صرف آ کر ایک دفعہ اپنے چہرے کا، اپنے مکھڑے کا دیدار ہی کروا دے، اپنا چہرہ ہی دکھا دے، اپنی صورت ہی دکھا دے، میری آنکھیں تو تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں۔ بیٹا جب سے میں نے تجھے الوداع کیا ہے، جب سے میں نے تجھے بھیجا ہے، جب سے میں نے تجھے آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہے، بیٹا میری آنکھیں رو رو کر، میری آنکھوں کا برا حال ہو گیا، تیری جدائی میں رو رو کر، تیرے غم میں رو رو کر۔ بیٹا میری آنکھوں کے تو آنسو بھی ختم ہو گئے، آنسو بھی خشک ہو گئے، اب تو بیٹا آنسو بھی نہیں آتے۔ بیٹا ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دے۔ لیکن بد نصیب باپ ساری زندگی اپنے جوان بیٹے کو بلاتا رہا، پکارتا رہا، کہتا رہا بیٹا ایک دفعہ آ جاؤ، ایک دفعہ اپنا چہرہ دکھا دو، ایک دفعہ ان آنکھوں کو اپنا مکھڑا ہی دکھا دو۔ لیکن بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں سنی، کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات کبھی بھی نہ سنی۔ آخرکار باپ یہ الفاظ کہتا ہوا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، کہا بیٹا جب میں مر جاؤں نا اور جب میری سانسیں ختم ہو جائے نا تو میری میت پہ، تو میرے قبر پہ جب بھی آنا تو روتے ہوئے نہ آنا، روتے ہوئے نہ آنا، ہنستے ہوئے آنا، کیونکہ بیٹا تو اس وقت روئے گا، تیرا رونا تو میں دیکھ سکوں گا لیکن زبان میں ہمت نہیں ہوگی بیٹا کہ میں تجھے دلاسا دے سکوں۔ بیٹا اس وقت تیرے آنسوؤں کو تو میں دیکھوں گا لیکن صاف کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگے، ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی کہ بیٹا میں تیرے آنسوؤں کو صاف کر سکوں۔ ساری زندگی باپ یہی کہتا ہوا، پکارتا ہوا، چیختا ہوا اس دنیا فانی سے ہی رخصت ہو گیا، لیکن کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا، کبھی بھی بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہ مانی۔ آخرکار باپ اس دنیا فانی سے ہی رخصت ہو گیا۔ ہائے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو میری اکھاں دے اتھرو بھی تھوڑے رہ گئے، انہاں میری ایک بھی نہ منی، میرے ہاتھ بھی جوڑے رہ گئے۔ چل میرا پتر ہن تا گل چا لگ، میری زندگی دے دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ ہائے ہوئے لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، ہجر جے رات تیرا پاہی منگے، کو نینا دے گیڑا، جی کردہ ہے تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ ساری زندگی باپ بیٹے کو پکارتا رہا لیکن بیٹے نے کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہ سنی، کبھی بھی اپنے باپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھی۔ جواد و ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا اپنے والدین کے کبھی بھی نافرمان نہ بننا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟
حسن اخلاق پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حسن اخلاق یعنی کہ میں میٹھا بول لیتا ہوں، میرا اخلاق بہت اچھا ہے، میری زبان بہت میٹھی ہے، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میری زبان بہت میٹھی ہے، میں اخلاق کا بہت اچھا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے اس حسن اخلاق پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم من، کون ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں یا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا گیا، پھر عرض کی گئی ثم من، کون ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، او آنے والے نوجوان، او آنے والے نوجوان، یا امو کا، تیری ماں کا حق ہے۔ تیرے حسن اخلاق پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ ثم من، پھر کون ہے؟ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا، یا ابو کا، تیرے باپ کا تیرے حسن اخلاق پر حق ہے۔ جوانوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کی گئی کہ سونیا، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ آج جب بھی ماں نے آواز دی، لیکن جوان بیٹے نے کبھی بھی اپنی ماں کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا، اپنی ماں کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا۔ اب جب بھی ماں نے آواز لگائی، کہا بیٹا، آگے سے یہ آواز آئی، آمارا کیا بات ہے؟ او ماں، کبھی تو سکون سے رہنے دیا کر، او کبھی تو سکون سے رہ لینے دیا کر، او کبھی تو سکون سے بیٹھ لینے دیا کر۔ ابھی تو میں باہر سے آیا ہوں، اور ابھی تو میں باہر سے آیا ہوں، لیکن کبھی بھی اس ماں نے یہ نہیں کہا تھا، بیٹا میں تھک گئی ہوں۔ جب تو باہر سے آتا تھا، کھانا مانگا کرتا تھا، اسی وقت ماں، جب تو کھانا مانگا کرتا تھا، ماں اسی وقت تجھے لا کر کھانا دیا کرتی تھی۔ کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں کھانا بنا کر، میں تیرے کپڑوں کی دھلائی کر کے تھک گئی ہوں، میں نے تیرے کپڑوں کو پریس کیا، بیٹا میں تھک گئی ہوں۔ وہ ماں 2-4 بچوں کو لوگوں کے برتن مانج کر پال ہی لیتی ہے، لیکن 2-4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔